حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم ترین سپہ سالار اور صحابہ کرام میں سے ایک تھے۔ آپ کا شمار ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ کا اصل نام عامر بن عبد اللہ بن جرہ تھا، مگر آپ کو ابو عبیدہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم اور عظیم واقعہ وہ ہے جب اپنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم پر شام کی فتوحات میں حصہ لیا اور وہاں کی جنگوں میں شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور وفاداری کی ایک مثال وہ واقعہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ شام میں ایک طویل عرصے تک رومیوں کے ساتھ جنگ جاری رہی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے نہ صرف اپنی قیادت سے مسلمانوں کو فتح دلائی بلکہ جنگ کے دوران اپنی ذات کی قربانی بھی دی۔ ایک دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک علاقے کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے کہ ایک سخت بیماری کا پھیلاؤ شروع ہو گیا۔ اس بیماری نے کئی سپاہیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہمت نہ ہاری اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اس مشکل وقت کا مقابلہ کیا۔ بیماری کی شدت کے باوجود حضرت ابو عبیدہ نے اپنے اصحاب کا حوصلہ بڑھایا اور ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ ایک اور اہم واقعہ وہ ہے جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ اپنے لشکر کے لیے کچھ امداد بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام خزانے کا ایک حصہ حضرت ابو عبیدہ کے لیے بھیجا، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے وہ ساری امداد فوج کے درمیان تقسیم کر دی تاکہ ہر سپاہی کی ضروریات پوری ہو سکے۔ اس عمل نے حضرت ابو عبیدہ کی سخاوت اور اپنے لشکر کے ساتھ محبت کو واضح کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں شجاعت، دیانت داری اور وفاداری کی بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی اور ہمیشہ اپنے عہد و پیمان کا وفا کیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آج اسلام کا ایک عظیم ستون گرا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کی وفات مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سانحہ تھا، کیونکہ آپ کی قیادت اور عزم نے بہت سے معرکوں میں فتح حاصل کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، شجاعت اور فداکاری کے ساتھ اپنے فرض کو نبھانا کیا معنی رکھتا ہے۔ آپ کی زندگی ایک روشن مثال ہے کہ کس طرح انسان اپنی سچائی اور وفاداری سے دنیا میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کی مزید مثالیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایک حقیقی قائد کا کیا کردار ہوتا ہے۔ آپ کا ہر عمل اس بات کا غماز تھا کہ آپ نے ہمیشہ اللہ کے راستے کو اختیار کیا اور اس میں اپنی ساری محنت صرف کی۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شام میں رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے لشکر کے لیے ہمیشہ ایک واضح اور مضبوط قیادت فراہم کی۔ جنگ یرموک کا معرکہ تاریخ میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس جنگ میں مسلمان فوج نے رومی سلطنت کو شدید شکست دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے رومیوں کے بڑے بڑے لشکروں کا مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت اور تدبر کو استعمال کیا۔ جنگ کے دوران اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں بتایا کہ اس لڑائی میں نہ صرف دین کی سربلندی کا معاملہ ہے بلکہ یہ جنگ مسلمانوں کی بقا کی بھی جنگ ہے۔ آپ کی یہ باتیں مسلمانوں میں نیا جوش پیدا کرتی تھیں اور انہیں فتح کے لیے پختہ عزم دیتی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور قابل ذکر عمل ان کا اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے چھوڑ دینا تھا۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذاتی زندگی کو اپنے فرض اور ذمہ داریوں پر ترجیح نہیں دی۔ ایک دفعہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی زندگی کا کچھ حصہ آرام اور خوشی کے لیے گزاری تو حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا، میرے لیے اس دنیا کی راحت اور آرام کا کوئی معنی نہیں، میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک اور عظیم پہلو آپ کی سادگی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ سادہ لباس میں رہتے تھے اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں کسی بھی قسم کی عیش و عشرت کا کوئی جگہ نہیں تھا۔ آپ کا یہ طرز زندگی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو دنیا کے فانی مال اور دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اس کے بجائے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کی وفات ایک انتہائی غمگین واقعہ تھا۔
जब हज़रत अबू उबैदा का इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी वफ़ात पर अफ़सोस का इजहार करते हुए कहा, आज इस्लाम का एक सुतून गिरा है, ऐसा अजीम शख्स अब हमारे दरमियान नहीं रहा। आपकी वफ़ात के बाद मुसलमानों में एक गम की लहर दौड़ गई क्योंकि आपकी शख्सियत और क़ियादत का कोई नाम अलबदल नहीं का। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद उनकी कुर्बानियाँ, शुजाअत और वफ़ादारी हमेशा के लिए तारीख़ का हिस्सा बन गईं। आज भी मुसलमानों के दिलों में हज़रत अबू उबैदा का नाम जिंदा है और उनकी ज़िंदगी हमें ईमान, इखलास और क़ियादत की सच्ची मिसाल देती है। हज़रत अबू उबैदा बन जर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु का ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हम जो भी मकाम हासिल करें, हमें अपने फ़र्ज़ को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। उनकी ज़िंदगी एक अजीम दर्स है कि ईमान, अज़्म और सच्ची क़ियादत के ज़रिए इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। हज़रत अबू उबैदा बन जर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी की मज़ीद तफ़सीलात हमें बताती हैं कि आपका किरदार किस तरह हर पहलू में बेमिसाल था। आपकी अज़मत का एक और पहलू आपका बेखौफ होना था। आप कभी भी अपनी जान आमाल के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होते थे, बल्कि हमेशा अल्लाह की रज़ा को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझते थे। जंगों में हिस्सा लेने के वक्त भी आपकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के रास्ते में कामयाबी हासिल करने पर थी। एक मर्तबा हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अगर आप मुझे दुनिया के सबसे बेहतरीन दिरहम दे दे तो भी मैं उनको अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करूँगा। इससे उनकी बेलोसीत और इखलास की अक्कासी होती है। आपका किरदार इस बात की गवाही देता था कि वो दुनिया के माल और दौलत से ज़्यादा अपने ईमान और उसूलों की पासदारी को अहमियत देते थे। हज़रत अबू उबैदा का एक और वाक़या जिसे मुसलमान हमेशा याद करते हैं वो है जब आपके पास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़त भेजा जिसमें आपको कुछ ख़ास पैगाम दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा, हमें आपकी ज़रूरत है और हमें यकीन है कि आप इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं। इस ख़त को पढ़कर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम बात अल्लाह की रज़ा है और अगर अल्लाह की रज़ा में यह है कि मैं यहाँ रहकर खिदमत करूँ तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। हज़रत अबू उबैदा बन जर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु का एक और नुमाया पहलू उनकी क़ियादत थी। आपने हमेशा अपने सिपाहियों के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया और उनके साथ शफ़क़त से पेश आए। आपके साथ शामिल सिपाही आपकी क़ियादत से मुतासिर होकर जंगों में जवां मर्दी के साथ हिस्सा लेते थे। आपने कभी भी अपनी फ़ौज की तकालीफ़ आ मुश्किलात को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि हमेशा उनके साथ शरीक होकर उनकी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश की। हज़रत अबू उबैदा की ज़िंदगी में एक और अहम वाक़या वो है जब अपने एक ग़ज़वा के दौरान अपने लश्कर के साथ शदीद मुश्किलात का सामना किया। एक तरफ दुश्मन की ताकतवर फ़ौज थी तो दूसरी तरफ जंग के दौरान सिपाहियों में बीमारी फैल गई। इस मौका पर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने न सिर्फ दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग जारी रखी बल्कि अपने सिपाहियों की सेहत का भी ख्याल रखा और हर मुमकिन मदद फराहम की। आपकी कायदाना सलाहियतों का ये मुज़ाहरा था कि आपने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ दुश्मन को शिकस्त देने और अपने सिपाहियों की फलाह के लिए वक्फ कर दें। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपने हमेशा अपने फ़र्ज़ को आला तरीन मेयार पर निभाया। आपकी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात आई मगर आपने कभी भी अल्लाह के रास्ते से एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। आपकी तमाम फतूहात और कामयाबियाँ इस बात की अलामत हैं कि आपने हमेशा ईमान और उसूलों की बुनियाद पर फैसले किए। आपकी वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आज ऐसा शख्स दुनिया से रुखसत हो गया है जिसकी जगह कभी नहीं परखी जा सकेगी। हज़रत अबू उबैदा बन जर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद भी उनका नाम मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ आज भी हमें रहनुमाई देती हैं कि किस तरह एक इंसान को अपनी ज़िंदगी के मकसद के लिए अल्लाह की रज़ा को सबसे ऊपर रखना चाहिए। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी के ये दुरूस हमें ये सिखाते हैं कि एक कायद को किस तरह अपने लोगों के लिए कुर्बानी देने, उनकी मुश्किलात का ख्याल रखने और अपने उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी एक मिसाल है कि किस तरह एक इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़ात को कुर्बान कर सकता है और अपनी कौम की फलाह के लिए काम कर सकता है। हज़रत अबू उबैदा बन जर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का एक और अहम पहलू आपकी रूहानियत और इबादत थी।
آپ نے ہمیشہ اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی رضا کی طرف مائل رکھا اور اپنی زندگی کو عبادات میں گزارا۔ جنگوں میں شرکت کے باوجود آپ کی روحانیت میں کمی نہیں آئی تھی۔ آپ نماز میں مشغول رہتے اور اللہ کی یاد میں غرق رہتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کا معمول تھا کہ وہ دن رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ ان کی روحانیت اس قدر بلند تھی کہ ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ بھی آپ کے طریقے سے متاثر ہو کر اپنی عبادات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ساتھی صحابی سے کہا، جب تمہیں مشکل پیش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اللہ ہی تمہیں اس مشکل سے نکالے گا۔ یہ بات حضرت ابو عبیدہ کے یقین اور ایمان کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ آپ کا یہ انداز زندگی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے تمام مسائل اور مشکلات میں اللہ کی مدد کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں اور آپ کا طرز زندگی صرف جنگوں اور فتوحات تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ نے اپنی پوری زندگی کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے وقف کیا تھا۔ آپ کی زندگی کا مقصد لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے پر چل کر کامیابی حاصل کر سکے۔ حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں مسلمان صرف جنگوں میں نہیں بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی کامیاب ہوتے تھے۔ آپ کی زندگی میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ آپ نے کبھی اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات کو اسلام کے مقصد پر ترجیح نہیں دی۔ ایک موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ہمیں دنیا کی شہرت اور مال و دولت کی تمنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ یہ جملے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ کا ایمان کس قدر پختہ تھا اور انہوں نے دنیاوی لذتوں کو اللہ کے راستے کی قربانی کے طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کا ایک اور اہم اور قابل غور پہلو یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک کیا۔ آپ نے کبھی بھی کسی کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ہر سپاہی کی ضروریات کا خیال رکھا۔ آپ کی قیادت میں فوج میں کوئی بھی سپاہی کسی قسم کی تفریق یا امتیاز کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی اس عدل و انصاف کی مثالوں نے آپ کو نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں بلکہ دشمنوں کے دلوں میں بھی عزت دی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا یہ اصول کہ ہم سب اللہ کے راستے میں برابری کی حیثیت رکھتے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا سبب بنا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے درمیان محبت اور اخوت کے رشتہ کو مضبوط کیا تاکہ ہر مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرے اور آپس میں یکجہتی سے رہے۔ آپ کا ایک اور عظیم عمل اس وقت سامنے آیا جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے ساتھ شام کے علاقے میں طاعون کی وبا کے دوران بھی اللہ کی رضا کی کوشش جاری رکھی۔ آپ نے بیماری کے پھیلاؤ کے باوجود اپنی فوج کی رہنمائی کی اور ان کی دل شکنی کو روکا۔ حضرت ابو عبیدہ کا یہ طرز عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کس قدر صبر اور استقامت کے حامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور پہلو ان کی وفات کے بعد کے حالات ہیں۔ آپ کی وفات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا جس میں آپ کی عظمت اور شجاعت کی تعریف کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ کی زندگی میں ایک لمحہ بھی تھا جب اپنے اللہ کی رضا کو نہ سمجھا ہو تو مجھے اس کا افسوس ہوگا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ اللہ کی رضا کی کوشش کی اور اپنی زندگی میں اس کو ترجیح دی۔ حضرت ابو عبیدہ کی وفات کے بعد ان کے ساتھیوں نے ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھا اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا۔ آپ کی زندگی کا پیغام یہ تھا کہ انسان کو دنیا کے مال و دولت اور فانی لذتوں سے بلند تر ہو کر اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے اور صرف اس کے راستے پر چلنا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی قربانیاں ایک روشن مثال ہیں۔ ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک رہنمائی کا ذریعہ رہے گی۔ آپ کا کردار نہ صرف اسلامی تاریخ کا حصہ ہے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک لازوال درس ہے کہ کس طرح انسان کو اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں گزارنا چاہیے اور اس کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں ایک کامیاب اور نیک زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ کی فتوحات اور جنگوں کی قیادت سے لے کر آپ کی سادگی، عبادت اور اخلاص تک، آپ کی زندگی نے اس بات کو ثابت کیا کہ انسان اپنی نیک نیتی اور اللہ کے راستے پر چل کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔
हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की शुजात और बहादुरी का एक और मरूफ वाक़या इस वक्त का है जब अपने जीवन यरमूक में रूमियों के खिलाफ क़ियादत की। ये मरका तारीख़ में अपनी नौयत का मुनफरिद था, क्योंकि ये एक फ़ैसला कुन जंग थी जिसका असर पूरे इलाके की तारीख़ पर पड़ा। हज़रत अबू उबैदा ने न सिर्फ अपने सिपाहियों को जंग के दौरान शुजात दिखाने की तरग़ीब दी, बल्कि अपने जंग के आगाज़ में अपने सिपाहियों से कहा, हमने इस जंग में फ़तह हासिल करने की नीयत से नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और दीन इस्लाम के ग़लबे के लिए कदम उठाया है। इस बात ने सिपाहियों में बेपनाह जोश और हौसला भर दिया और निजता मुसलमानों ने रूमी फ़ौज को एक ज़बरदस्त शिकस्त दी। जंग के दौरान अब का एक और अमल इस बात का गम्मास था कि अब सिर्फ एक सिपासालार ही नहीं बल्कि एक अजीम रहनुमा भी थे। जंग के दौरान जब दुश्मन की फ़ौज को पसपा करने के बाद मुसलमानों को आराम करने का मौका मिला, हज़रत अबू उबैदा ने अपने सिपाहियों से कहा, इस फ़तह का हर लम्हा अल्लाह की मदद से मुमकिन हुआ है, इसलिए हमें अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। आपका ये पैगाम बताता था कि हर कामयाबी अल्लाह की अता है और इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर शुक्रगुज़ार हो। हज़रत अबू उबैदा बन जर्रा की ज़िंदगी का एक और नुमाया पहलू उनकी आजिज़ी और खाकसारी की। आपने कभी भी अपनी अज़मत आ कामयाबी का दावा नहीं किया, बल्कि हमेशा अल्लाह के रास्ते में अपनी कुर्बानियों और मेहनत को अहमियत दी। आपका एक मशहूर कौल है, हमें अपनी कामयाबी का सेहरा अल्लाह के नाम से बंधना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ इसके रास्ते में अपनी कोशिश करते हैं और कामयाबी इसके हाथ में है। हज़रत अबू उबैदा का ये तर्ज ज़िंदगी हमें सिखाता है कि हकीकी कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है और हमें अपनी कामयाबियों पर गुरूर नहीं करना चाहिए। हज़रत अबू उबैदा का इखलास और ईमान इतना मजबूत था कि आपने अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले अल्लाह के रास्ते में किए। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपसे कहा, अबू उबैदा, आपको कुछ आराम करना चाहिए, आपको अल्लाह की राह में लौटते हुए बहुत वक्त गुजारा है। इस पर हज़रत अबू उबैदा ने जवाब दिया, मेरे लिए आराम इस दिन होगा जब मैं अपने रब की रज़ा के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। हज़रत अबू उबैदा की ज़िंदगी का ये पहलू भी बेहद अहम है कि आपने अपनी फ़ौज के हर फ़र्द का ख्याल रखा। जंगों के दौरान जब सिपाहियों को मुश्किलात का सामना होता तो आप उनके साथ मिलकर उनकी मुश्किलात दूर करने की कोशिश करते थे। आपने कभी भी अपनी फ़ौज के सिपाहियों को नज़रअंदाज नहीं किया और हमेशा उनके साथ बराबर का सलूक किया। हज़रत अबू उबैदा की ज़िंदगी का ये वाक़या भी बहुत मशहूर है जब आपने एक दिन कहा, मेरे लिए ये दुनिया एक पिल से ज़्यादा नहीं जिस पर हम गुज़र कर एक दिन अपने रब के पास पहुँचेंगे। इस बयान से हज़रत अबू उबैदा का सच्चा ईमान और दुनिया के फ़ानी होने का शऊर ज़ाहिर होता था। आपका ये फ़लसफ़ा हमें सिखाता है कि हमें इस दुनिया में आर्ज़ी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमेशा आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक तारीख़ी जुमला फरमाया, आज इस्लाम का सुतून गिरा है और मैं महसूस करता हूँ कि मेरे बाद ऐसे अजीम इंसान का कोई मुतबादिल नहीं होगा। हज़रत अबू उबैदा की वफ़ात मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सानिहा था, क्योंकि आपकी रहनुमाई और क़ियादत के बग़ैर मुसलमानों को एक अजीम कायद की कमी महसूस हुई। हज़रत अबू उबैदा का ये असर और रसूख़ मुसलमानों के दिलों में हमेशा के लिए ज़िंदा रहा। आपकी ज़िंदगी के दुरूस हमें सिखाते हैं कि किस तरह ईमान, क़ियादत, कुर्बानी और अल्लाह के रास्ते में जदोजहद की जानी चाहिए। आपका किरदार हमें यह सबक देता है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारना चाहिए, दुनिया के माल और दौलत के बजाय अल्लाह की रज़ा को अव्वलियत देनी चाहिए और इंसानियत की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। हज़रत अबू उबैदा बन जर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी एक रोशन मिसाल है जिस पर आज भी मुसलमान फ़ख्र करते हैं। आपकी कुर्बानियाँ, शुजात, सादगी और इखलास हमें बताते हैं कि अगर हम अपने ईमान में पुख्ता हों और अल्लाह की रज़ा की कोशिश करें तो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हज़रत अबू उबैदा की ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए एक सबक है कि अल्लाह की रज़ा के लिए जीना और इसके रास्ते पर चलना ही इंसान की हकीकी कामयाबी है। हज़रत अबू उबैदा बन जर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी की गवाही खुद उनके अमाल और अखलाक देते हैं। आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा मुसलमानों के लिए एक निशानी था कि अल्लाह के रास्ते पर चलना और इसकी रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। आपकी ज़िंदगी में एक और अहम वाक़या वो है जब हज़रत अबू उबैदा ने अपनी फ़ौज के साथ ताउन की वबा का मुकाबला किया। इस वबा ने शाम के इलाके में बड़ी तबाही मचाई थी
اور اس وقت مسلمانوں کے درمیان خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ نے اس مشکل وقت میں اپنے سپاہیوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی نصیحت کی اور انہیں صبر اور استقامت کا درس دیا۔ آپ نے فرمایا، یہ امتحان ہے، اللہ کی رضا کی کوشش میں ہم ثابت قدم رہیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ اب کے اس پیغام نے مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کیا اور انہوں نے بیماری کا مقابلہ کرنے کی بجائے اللہ کی رضا کی کوشش کی۔ حضرت ابو عبیدہ کی زندگی میں ایک اور اہم پہلو آپ کی بہترین تدبر اور حکمت تھی۔ آپ نے ہمیشہ اپنی فوج کی قیادت میں حکمت سے کام لیا اور کبھی بھی جذباتی فیصلے نہیں کیے۔ آپ کا ایک معروف قول ہے، جنگ میں جرأت اور حکمت دونوں کا ہونا ضروری ہے، اگر صرف ایک چیز ہو تو فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ کی یہ حکمت عملی مسلمانوں کی فتوحات میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ آپ نے ہمیشہ اپنے سپاہیوں کی فلاح اور ان کے لیے بہترین فیصلے کیے، چاہے وہ جنگ ہو یا کوئی دوسرا مسئلہ۔ حضرت ابو عبیدہ کا ایک اور اہم کردار یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ ایک واضح اور روشن مثال پیش کی۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں تھا جب اپنے اللہ کی رضا کی کوشش سے منہ موڑا ہو یا دنیا کی لذتوں کی طرف توجہ دی ہو۔ آپ کی سادگی، عاجزی اور صدق و اخلاص کا ہر پہلو آپ کے کردار کو بلند کرتا تھا۔ آپ نے کبھی بھی اپنی حیثیت و مقام کا فائدہ اٹھا کر کسی کو دباؤ میں لانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کس طرح ہر موقع پر اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہر آزمائش کا مقابلہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کیا اور کبھی بھی کسی بھی مشکل کے سامنے ہمت نہیں ہاری۔ آپ کی زندگی میں ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذاتی خواہشات کو اللہ کے راستے پر چلنے میں رکاوٹ نہیں بنایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور سبق یہ ہے کہ ایک قائد کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی اور اعتماد کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ہمیشہ اپنے لشکر کو نہ صرف جنگوں میں بلکہ ہر لحاظ سے رہنمائی فراہم کی۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو کبھی بھی کسی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے۔ یہ بھی ایک عظیم قائد کی نشانی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایک خاندان کی طرح رہتا ہے اور ان کی ہر پریشانی کا حل نکالتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں میں ایک خلا پیدا ہو گیا، کیونکہ اب جیسا بااخلاق، شجاع اور وفادار رہنما دوبارہ نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب کی وفات کے بعد کہا، ابو عبیدہ کا انتقال ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے اور ہم کبھی ان کی کمی کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ حضرت عمر کا یہ قول حضرت ابو عبیدہ کی اہمیت اور اب کے کردار کا غماز ہے۔ اب کی وفات کے بعد اب کی زندگی کے اسباق اور اب کے اعمال مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک رہنمائی کے طور پر موجود رہے۔ حضرت ابو عبیدہ کی زندگی کی یہ کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کو اولیت دینی چاہیے، دنیا کی عیش و آرام کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنانا چاہیے اور ہر لمحے میں اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی اس کی نیک نیتی اور اللہ کے راستے پر چلنے میں ہے۔ آپ کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک لازوال نمونہ ہے اور آپ کے عظیم کردار کی گواہی دینے والی ہر بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کی کوشش کریں تو اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں اور آپ کی جدوجہد مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہیں، اور ان کی زندگی کی کہانیاں ہر مسلمان کو اپنے ایمان میں پختگی لانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو مسلمانوں کے لیے ایک مکمل رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آپ کی زندگی کی بے شمار خصوصیات نے آپ کو ایک عظیم قائد، ایک بااصول رہنما اور ایک شجاع سپہ سالار بنا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے نہ صرف میدان جنگ میں اپنی جرأت اور حکمت کا مظاہرہ کیا، بلکہ انہوں نے ہر میدان میں انسانیت کی خدمت کی، چاہے وہ قیادت ہو، عبادات ہو یا معاشرتی تعلقات۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سادگی اور بے غرضی اس بات کا واضح نمونہ تھی کہ ایک مسلمان کو دنیاوی مال و دولت سے بے پرواہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی حیثیت و مقام کو استعمال کر کے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ کی زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے خود کو دوسروں سے افضل سمجھا ہو یا خود کو کسی دوسرے سے اعلیٰ قرار دیا ہو۔
حضرت ابو عبیدہ ہمیشہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے کہ اللہ کے نزدیک انسان کی عظمت اس کے تقوی اور عمل صالح میں ہے، نہ کہ اس کے مال و دولت مقام میں۔ حضرت ابو عبیدہ کا یہ کردار بھی بے مثال ہے کہ اپنی قیادت میں نہ صرف اپنے فوجیوں کی فلاح کا خیال رکھا، بلکہ ہمیشہ ان کے جذبات اور احساسات کا بھی احترام کیا۔ آپ نے اپنے سپاہیوں سے کبھی بھی سخت لہجے میں بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ محبت اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ جنگوں میں آپ کی قیادت میں فوج کے ہر فرد کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا تھا، اور وہ اپنے قائد کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کا ایک اور نمایاں پہلو آپ کی فیصلہ سازی میں حکمت تھی۔ آپ نے ہمیشہ جنگوں اور اہم فیصلوں میں تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا، تاکہ مسلمانوں کی فلاح اور کامیابی کی راہ ہموار ہو سکے۔ آپ کی ایک اہم حکمت عملی یہ تھی کہ آپ نے کبھی بھی اپنے لوگوں کو بے جا خطرات میں نہیں ڈالا۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف جنگوں میں کامیابیاں حاصل کیں، بلکہ آپ کی قیادت نے مسلمانوں کو ایک جیتی جاگتی مثال دی کہ کس طرح ایک مسلم رہنما اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ ایک متوازن زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ایک ہی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اتنی سادگی اپنائی کہ آپ کا شمار صحابہ کرام میں ان افراد میں ہوتا تھا جنہوں نے دنیا کی لذتوں کو پس پشت ڈال کر اللہ کی رضا کو اولین ترجیح دی۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے تمام فیصلے اللہ کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے، تاکہ ان کی زندگی ایک مثالی نمونہ بن سکے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ کا اثر اور آپ کی تعلیمات مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے۔ آپ کی وفات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، آج اسلام کا ستون گرا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوگی جو ابو عبیدہ کی طرح ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرے۔ یہ الفاظ حضرت ابو عبیدہ کی عظمت اور ان کے کردار کا عکاس ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی سادگی، آپ کی قربانی، آپ کی قیادت اور آپ کی اخلاقی عظمت مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق بن گئی۔